چنانچہ ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا۔ وہ ادھر سے آ کر اس نے پھر یہی بات کی۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ انور پھر اور طرف کر لیا۔ اس نے پھر آ کر یہی بات کہی۔ پھر نبی علیہ السلام چہرہ انور چوتھی طرف کر لیا۔ اس نے پھر آ کر یہی بات کا اقرار کیا کہ مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اصل میں نبی علیہ السلام اس سے 4 مرتبہ کہلوانا چاہتے تھے۔ اگر ایک دفعہ کہتی تو کام معاف ہو جاتا۔ اب چونکہ اس نے 4 مرتبہ گواہی دے دی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کوئی شک ہو گیا ہوگا، وہم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہم والی کوئی بات نہیں، میں نے بڑا گناہ کیا اور اس وقت بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں بچے کی ماں بننے والی ہوں، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی تم جاؤ، جب ولادت ہو جائے پھر میرے پاس آنا۔ یہ عورت اپنے گھر واپس چلی گئی۔ آپ غور کریں، اس عورت کے سر پہ پولیس مسلط نہیں تھی، یہ کہیں جیل کے کمرے میں بند نہیں تھی، یہ اپنے گھر میں تھی۔ اگر یہ چاہتی وہاں سے کہیں چلی جاؤں دور تو یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی اور بستی میں جا کے رہ جاتی، مگر یہ بھاگی نہیں اور اپنی بات سے پیچھے بھی نہیں ہٹی۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اپنے بچے کو لے کے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ پیدا ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا ہے، اور میں آئی ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں نہیں جانا چاہتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قریب میں کوئی عورت ہے جو اس بچے کو دودھ پلائے؟ تو پتہ چلا کہ کوئی اور عورت ایسی نہیں تھی بچے والی جو اس کو بھی دودھ پلاتی۔ اس زمانے میں ڈبوں کے دودھ تو ہوتے نہیں تھے، مائیں دودھ پلاتی تھیں، تو کوئی اور عورت قریب نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم جاؤ اور بچے کو اتنی دیر دودھ پلاؤ کہ یہ دودھ کی بجائے کھانے کی چیزیں کھانے لگ جائے، سالڈ لینا شروع کر دے۔ وہ عورت گھر واپس آ گئی اپنے بچے کو لے کے۔ اب اس کے پاس 2 سال کا وقت تھا، کیونکہ دودھ پلانے کی عمر عامین یومین کاملین 2 سال پورے ہوتی ہے۔ اس عورت نے بچے کو 2 سال دودھ پلایا تو بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کھانے کے قابل ہو گیا۔ چنانچہ وہ اپنے بچے کو اس حال میں لائی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا۔ یہ پروف تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا بچہ دودھ کا محتاج نہیں رہا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر حد جاری کیجیے اور مجھے پاک کر دیجیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس عورت کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، ندامت کی، شرمندگی کی، کہ میں گناہ تو کر بیٹھی ہوں لیکن میں اس گناہ کی حالت میں اپنے رب کے سامنے نہیں جانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا اللہ میرے گناہ کو دنیا میں معاف کر دے اور میں آخرت کی ذلت سے بچ جاؤں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس عورت کو پتھر مارا تو خون کا کوئی چھینٹا ان کے کپڑے پر آ کر گرا، تو انہوں نے اس عورت کو کہا یہ کتنی ایسی ہے اور ویسی ہے، اپنے قبیلے کو بھی بدنام کیا، ماں باپ کو بھی بدنام کیا، اور ایسی حرکت کرنے پہ تجھے شرم نہیں آئی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو، لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کے ثواب کو مدینہ شہر کے سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔